السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا پروگرام اسپورٹس 21. I'm your host محمد یاسر. پروگرام میں اپنے بات کرتے ہیں کھیلوں کے حوالے سے، اور آج کی جو ہماری نشست ہے اس میں بات ہوگی پاکستان کے دورہ نیوزی لینڈ کے حوالے سے. پاکستان کا دورہ نیوزی لینڈ کا آغاز تو ہو چکا ہے اور ایک بڑا مشکل آغاز نظر آیا. ہر اعتبار سے کنڈیشنز ہمیشہ سے مشکل رہی ہیں کرکٹ کے لیے، پاکستانی ٹیم کے لیے اور ایشین ٹیمز کے لیے، اور ساتھ ساتھ کرونا وائرس کی وجہ سے جس طرح آغاز میں ٹیم کو آئسولیشن میں رکھا گیا وہ ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا. بہرحال T20 کا آغاز ہوا، سیریز پاکستان نہیں اپنے نام کر سکا، اور اس کے بعد پھر ٹیسٹ میچز کا آغاز، اور ٹیسٹ سیریز کے آغاز کے ساتھ ہی جو پہلا ٹیسٹ آج اس کا آغاز ہوا، پاکستانی ٹیم نے ٹاس جیت کر بولنگ کا فیصلہ کیا، اور بولنگ کا فیصلہ وہ بھی درست ثابت نہیں ہو سکا. وہ کیسے؟ آغاز سے ہی کیچز ڈراپ ہوئے، اور لگ یہ رہا تھا کہ جس طرح شاہین شاہ آفریدی نے میچ کا اسٹارٹ لیا، بہت اچھا انہوں نے اسپیل کیا، آؤٹ بھی کیے، لیکن اس کے بعد جو ٹیم کی اوور آل پرفارمنس تھی وہ آپ کے سامنے رہی. اس کے اوپر آج ہم نے خاص طور پہ پروگرام میں گفتگو کرنی ہے. ان تمام معاملات پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھی بڑے اچھے اسپورٹس رپورٹر، تجزیہ کار یہاں پر موجود ہیں، خود بھی کرکٹ کھیلتے ہیں اور کرکٹ کو سمجھتے بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ بڑی اچھی گفتگو رہتی ہے جب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں یہاں شریک ہوتا ہے. میں خوش آمدید کہوں گا بدی الزما کو، ہمارے دوست، ہمارے بھائی. بہت شکریہ بدی پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. بدی، میچ کا اسٹارٹ ہوا ایز ایکسپیکٹڈ، کپتانی تھوڑا سا پریشر ہوتا ہے، ٹاس جیت کر عموماً بیٹنگ کی جاتی ہے، لیکن ان کنڈیشنز کے اوپر شاید وکٹ کے اندر ان کو نظر آیا کہ ہم جو ہے ان کو آؤٹ کر سکتے ہیں، تو بولنگ کا فیصلہ کیا گیا. تو یہ فیصلہ کیسے نظر آیا؟ پہلے تو اس کے بارے میں بتائیں. یاسر بھائی، سب سے بڑی بات تو یہ کہ فیصلہ پاکستان کا ٹاس جیت کر ایک تو خوش قسمت رہے کہ انہوں نے ٹاس جیتا، اور جو بولنگ کا فیصلہ کیا بڑا زبردست فیصلہ تھا. اور جس طرح کی وکٹ تھی، پچ تھی، اس سے پہلے آپ کو دیکھا ہوا دکھایا بھی گیا کہ وکٹ پہ گراس موجود تھی، اور یہاں پر فاسٹ بولر کے لیے بہت زیادہ جو ہے اس پہ چانس تھا کہ آپ جو مخالف ٹیم ہے آنے کی ان کی ہوم کنڈیشن ہے، لیکن ایسی کنڈیشن میں آپ ان کو آؤٹ کر سکتے تھے. لیکن وہاں دیکھیں شروع میں شاہین شاہ آفریدی نے آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ کی اور انہوں نے آپ کو بریک تھرو بھی دلا دی ہے. لیکن وہی بات آتی ہے کہ جب آپ دوسرے اینڈ سے آپ کا جو بالر ہے وہ اگر جیسے نسیم شاہ نے بہت شارٹ گیندیں کی، اور آپ دیکھیں کہ نیوزی لینڈ والے شارٹ گیند کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے، وہ نسیم شاہ بھی شارٹ گیندیں کر رہے تھے. محمد عباس نے حالانکہ کوشش کی کہ رن کو جو ہے روکا جائے، لیکن انہوں نے بھی وہ والی بولنگ نہیں کی جس کی کنڈیشن ان کو سوٹ کرتی ہے. تو میرے خیال میں اس کے علاوہ دوسری بات، سب سے بڑی بات، کہ آپ کی فیلڈنگ جو ہے وہ ہمیشہ سے جب بھی آپ جاتے ہیں تو اس طرح کی ہوتی ہے. دو کیچ اگر آپ ولیمسن کے چھوڑ دیں گے تو اس جیسا بیٹسمین جو ویسٹ انڈیز کے خلاف رنز کے ہم بال لگا چکا، تو وہ کیسے آپ کو چھوڑے گا؟ تو میرے خیال میں آج کی جو آپ نے ٹاس جیت کا جو اپنا فیصلہ تھا وہ آپ نے جو خود ہی گنوا دیا. اور ایک شاہین شاہ آفریدی نے اس بات کا اعتراف بھی خود بھی کیا، ان کا جو بعد میں انہوں نے میڈیا سے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ خاص طور پر کہ ہمیں فیلڈنگ بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اور کیونکہ اب دیکھیں 222 رنز ہو چکے ہیں، ایک دن کا کھیل بھی ہو چکا ہے، 3 آؤٹ ہوئے ہیں، تو اگر کل وہ 400-450 رنز کر جاتے ہیں تو دیکھیں پاکستان 450 رن جو بیٹنگ ہے ہماری جس طریقے کی، امام الحق آج آپ نے ایک اور خبر سنی ہوگی کہ پہلے تو انفیٹ تھے، اب انفیٹ ہونے کے بعد واپس آ رہے ہیں، کل واپس بھیج رہے ہیں. بابر اعظم آپ کے پاس ہے نہیں، تو ایک نیا جو کس طریقے سے آپ نے وہاں کی کنڈیشن میں بیٹنگ کرنی ہے یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا. تو میرے خیال میں کل اگر آپ نیوزی لینڈ کو 300-325 میں آؤٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس تھوڑا اتنا چانس ہے کہ آپ اپنی بیٹنگ میں جا کے نا آپ پہ پریشر نہیں ہوگا، آپ ان کے قریب رنز کر سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں سب سے بڑی بات ہے کہ فاسٹ بالر تو گیند کر رہے ہیں، شاہین نے بہت اچھی بالنگ کی، نسیم نہیں کر سکے. اس کے علاوہ محمد عباس سے جو آپ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو آپ توقع رکھتے ہیں کہ ان کی بال جو ہے اندر بھی آتی ہے باہر بھی جاتی ہے، تو وہ نہیں کر پائے. اس کے علاوہ آپ کے پاس لیگ اسپن کوئی آپشن، آپ مجھے بتائیں کہ یاسر شاہ کو کب تک آپ استعمال کرتے رہیں گے؟ ان سے گیند ہی نہیں ہو رہی. جب آپ دیکھیں نا جہاں بھی گیند کر رہی ہے، روز ٹیلر نے اتنے مزے کے ساتھ ان کی اوور میں بیٹنگ کی ہے. تو میرے خیال میں یہاں آپ کو اسپن ڈپارٹمنٹ کا ضروری نہیں ہے کہ اب یاسر شاہ، آپ ظفر گور کو آپ نے سائڈ میں لیا تھا، آپ ان کو بھی کھلا سکتے تھے. لیکن اب سمجھ میں نہیں آتی اب کیا ہوگا. لیکن میرے خیال میں پاکستان کو 300-325 کے اندر ان کو آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں میچ آ سکتا ہے، ورنہ آپ 400-450 رنز ہوں گے تو پھر آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا. بہت زیادہ مشکل ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا بدی، آپ کا کہنا بالکل درست ہے، کیونکہ پاکستانی ٹیم کی ابھی تک اپروچ وہ نہیں ہے کہ 400 پلس والی جو ہے وہ اپروچ لے کے گراؤنڈ میں جائے، اور پلس یہ کہ وہ بیٹنگ بھی آپ کے پاس نہیں ہے. بابر اعظم کا نہ ہونا یہ ایک بڑا پاکستان کے لیے سیٹ بیک ہے. بولنگ کے اندر آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی. یاسر شاہ اس وقت اس ٹیم کے اندر کھلانا یہ بڑا ایک مشکل فیصلہ تھا. اگر آپ کو اسپنر کی طرف جانا تھا تو آپ نے بالکل صحیح بتایا، ظفر گور اور دیگر آپشن آپ کے پاس تھے، کنسیڈر کیے جا سکتے تھے.
تھوڑی سی فاسٹ بالنگ کی بات ہو جائے شاہین کے علاوہ، دیکھیں ایک اینڈ سے اگر شاہین ایفرٹ کر رہا ہے تو دوسرا جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے دوسرے اینڈ سے. اب وہ چیز نظر نہیں آ رہی. پھر آپ کو پہلی چینج کے اندر فہیم اشرف کو انٹروڈیوس کروایا، وہ بڑا حیران کن تھا کہ اس وقت اس کو انٹروڈیوس کرانا. کھلانا اٹ سیلف ایک بہت بڑا سوال ہے، ابھی اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھوں گا، لیکن آپ پہلے چینج میں اس کو لے کر آئے. دین پھر دوسرے اینڈ سے کوئی بھی بالر اتنا زیادہ اس کے ساتھ نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ تیز وکٹ نہیں گر سکے. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیے اب فہیم اشرف کو انہوں نے شروع میں لانے کا مقصد انہوں نے یہ کیا ہوگا کہ T20 میں اس نے آتے ہی بڑی اچھی بولنگ کی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ T20، کیونکہ T20 میں یہ ہوتا ہے یاسر بھائی کہ ہر بیٹسمین جو ہوتا ہے وہ مارنے پہ جاتا ہے، ہٹ کے لیے جاتا ہے، تو آپ کا ایج بھی نکل سکتا ہے، اس کے علاوہ آپ اونچا شاٹ کہتے ہیں تو آؤٹ بھی آتے ہیں. تو انہوں نے اس چیز کو دیکھ کر جو ہے نا کوشش کی کہ ہو سکتا ہے فہیم اشرف یہاں پر اچھی بولنگ کریں. لیکن آپ میں بتاؤں کہ ان کو اٹیک اگر آپ تیز بولر سے جو ہے اگر ٹیم کو پھنسانا چاہتے تھے تو آپ کو نسیم شاہ کو پہلے سمجھانا تھا. آپ وقار یونس کیوں وہاں پر ہے؟ اتنے دن سے آپ کی پریکٹس ہو رہی ہے. وقار یونس کا کام تھا کہ بھائی اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے اور آپ کی اسپیڈ بھی جو ہے 145 146 150 تک جاتی ہے، تو آپ نے اپنی اسپیڈ کے ساتھ لائن اور لینتھ کو، میں کہتا ہوں کہ جب تک آپ کی لائن اور لینتھ صحیح نہیں ہوگی آپ جو ہے نا آؤٹ نہیں کر سکتے. آپ بھلے 152 کی اسپیڈ سے گیند کرا لیں، آپ کی لائن اور لینتھ ہے نہیں اور آپ کوشش کر رہے ہیں اسی اسپیڈ میں شارٹ پچ گیند کرنے کی. اور شارٹ پچ گیندوں پر آپ دیکھیں نیوزی لینڈ ہو یا آسٹریلیا ہو یا انگلینڈ ہو، یہ آپ کو پل بھی بڑا زبردست مارتے ہیں، ہک بھی بڑا اچھا مارتے ہیں، اس کے علاوہ کٹ بڑا اچھا مارتے ہیں. تو یہاں وہی چیز نظر آئی کہ ایک طرف تو شاہین شاہ نے بہت زبردست بولنگ کی، اس نے آؤٹ کر کے دی. اگر دوسرے اینڈ سے بھی 2-3 وکٹیں آؤٹ کر دیتے دوسرے بولر تو میرے خیال میں جو ہے نا پاکستان ٹیم بہتر پوزیشن میں ہو سکتی تھی. اور فہیم اشرف کو سب سے بڑی بات ہے، آپ پہلے اوور کی بات کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ان کو کھلانا میری سمجھ میں نہیں آیا. ایک ڈومیسٹک قائد اعظم ٹرافی کے میچز میں ایک بندہ نہیں کھیل رہا اور یہاں پر وہ کرنی انٹرنیشنل کرکٹ میں آپ اس کو ٹیسٹ کرکٹ کھلا رہے ہیں، جبکہ وہ T20 کرکٹ میں بھی آپ دیکھیں گے آپ لے کر تو گئے، چلو اس نے آؤٹ بھی کر دیے، ایک اننگ میں رنز بھی کر دیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. آپ ایک میچ کی 2 میچ کی پرفارمنس سے بیٹسمین اس کو اوپر چڑھا دیتے ہیں. 2 میچوں کی بولنگ سے آپ کسی کو ڈینس لیلی سے ملا دیتے ہیں، کسی کو آپ رچرڈ ہیڈلی سے ملا دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. دوسرے ممالک کو آپ دیکھ لیں کس طریقے سے وہ کرتے ہیں کہ ایک بالر اگر انہوں نے تیار کرنا ہے، کرس براڈ کی مثال آپ کے سامنے ہے، اس کو کیا وہ ون ڈے نہیں کھلا سکتے، اس کو T20 نہیں کھلا سکتے. صرف اور صرف انہوں نے یہ کیا ہوا کہ بھائی یہ ٹیسٹ میچ کا ہمارا بالر اور ٹیسٹ میچ میں ہی کرتا ہے. اس کے علاوہ آپ جتنے بھی ان کے اب بالر ہیں ان کو اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں جب بھی وہ کامیاب ہوتے ہیں. اب آسٹریلیا کی مثال آپ دیکھ لیں، انڈیا کو 36 رن پہ آؤٹ کیا، ان کے ٹیسٹ کے بالر ہی الگ ہیں. تو وہ جب آپ ٹیسٹ کے بالر کو T20 بھی کھلا رہے ہیں، ون ڈے بھی کھلا رہے ہیں، ٹیسٹ بھی کھلا رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اس کے علاوہ وہاب ریاض آپ کا ساتھ چھوڑ گئے، محمد عامر نے ویسے ہی کرکٹ سے آپ کو وہ کر دیا. تو میرے خیال میں آپ کو فاسٹ بالنگ میں بہتر طریقے سے بالنگ کو کل جو آپ کا دن ہے آؤٹ وہ کرنا. پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آؤٹ نہیں کریں گے تو آپ کے لیے 450 رن 2 اننگ میں بنانا مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائیں گے. یہ آپ کا بالکل فیئر انالیسز ہے کہ پاکستانی ٹیم کے لیے 400 رن کرنا دونوں اننگز میں جو ہے نا 2 اننگز کو ملا لیا جائے تو بہت مشکل ہوگا. یہ بات بالکل درست ہے. اچھا جی، اب بالنگ کی بات ابھی کیونکہ پہلا دن ہے اور کیچنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور جناب کیچز اگر چھوٹتے رہیں گے، اب یہ بتائیں کہ یہ کتنی میچورٹی شو کرتا ہے. پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں کہ جو ایک کوچ ہوا کرتا تھا وہ بیٹنگ بھی دیکھتا تھا، بالنگ بھی دیکھتا تھا، فیلڈنگ بھی دیکھتا تھا، سارے امور دیکھتا تھا اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ وہ پہلے زیادہ بہتر طور پہ تمام چیزوں کو چلاتا تھا. لیکن اب تو آپ کے پاس اسپیشلسٹ کوچ ہوتے ہیں، بالنگ کا الگ ہے، بیٹنگ کا الگ ہے، فیلڈنگ کا الگ ہے، ایک ٹیکنیکل ایڈوائزر الگ ہے. تو آپ کے پاس پوری ایک ٹیم جاتی ہے. اس کے باوجود اگر کیچز ڈراپ ہوں گے تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا. پھر تو بالر چاہے کتنا ایفرٹ لگا لے وکٹ تو آپ کو نہیں ملنا. یاسر بھائی سب سے بڑی بات ہے ہمیشہ سے آپ کسی سے بھی پوچھیں، چاہے وہ مصباح الحق سے آپ پوچھیں گے، آپ یونس خان سے پوچھیں گے، آپ وقار یونس سے پوچھیں گے، کسی بھی پریس کانفرنس کو اٹھا کے دیکھ لیں تو جب ان سے یہ سوال ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کنڈیشن ہمارے پلیئروں کے لیے مشکل تھی. وہ بھائی مجھے یہ بتا دیں کہ آپ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں، کوئی کلب کرکٹ نہیں کھیلنے جا رہے ہیں، کوئی فرسٹ کلاس میچ کھیلنے نہیں جا رہے ہیں. آپ نے میچ کھیلنا ہے وہاں پر ایک انٹرنیشنل پاکستان کو آپ نے وہ کرنا ہے. آپ نے اتنی لڑکوں میں سے آپ نے جو 15 لڑکے جو سلیکٹ کیے ہیں وہ اسی لیے ہیں بھائی، چاہے وہ آسٹریلیا کی کنڈیشن ہو، نیوزی لینڈ کی کنڈیشن ہو، وہاں جا کے پرفارم کریں. پھر آپ کا کام کیا ہے؟ سب سے بڑی بات چلے میں کہتا ہوں بالرز نے وہ نہیں کیا، بیٹنگ نہیں چل رہی، لیکن فیلڈنگ کو کیا ہوا؟ بالکل ٹھیک. فیلڈنگ آپ دیکھیں نا، آپ نیوزی لینڈ والے ہمیشہ سے یہ رہا ہے، آپ نے T20 ورلڈ کپ میں بھی دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ سے اگر وہ 160 رن یا 150 رن کرتے ہیں تو 20 رن جو ہے اپنی فیلڈنگ سے بچاتے ہیں. تو یہاں آپ دیکھیں کہ آپ ولیمسن کے 2 کیچ آپ نے چھوڑ دیے تو یہ آپ کے کتنا باری، وہ ڈبل سینچری بھی کر سکتا ہے. آپ نے ایک اور پلیئر کی اگر کل آپ نے پھر دوبارہ کیچ چھوڑ دیے تو پھر کیا ہوگا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں ہم لاکھوں روپے میں کوچز تو رکھ رہے ہیں،
ایک کہتا ہے کہ لیکن اس کے ساتھ آپ ان کی پرفارمنس بھی آپ کھلاڑی کی پرفارمنس کو تو دیکھتے ہیں, آپ کوچز کی پرفارمنس کو بھی دیکھیں بھائی. کہ ایک بالنگ کوچ ہے, اس نے نسیم شاہ کو اتنے عرصے میں کیا سکھایا, ایک جو ہے شاہین شاہ افریدی نے کیا سیکھا, یا پھر محمد عباس جو ہیں وہ کیوں نہیں ویسا کر رہے. بھائی وقار یونس کا یہی کام تھا نا کہ آپ ان کو بتاتے, آپ تو نیوزی لینڈ میں کھیلے ہوئے, مصباح الحق نیوزی لینڈ میں کھیلے ہوئے, یونس خان وہاں پر رنز بھی کرتے رہے. تو بھائی آپ کا کام ہوتا ہے کوچز کا, آدھی ٹیم جتنی ٹیم ہے اتنے ہی کوچز ہیں. تو فائدہ مجھے یہ بتائیں کیا ہے, ہر پلیئر کے ساتھ ایک ہے, ہر پلیئر کے ساتھ بھی اگر آپ وہ کریں تو وہ کوچز ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو بیٹنگ میں اس لیے پرابلم اب ہوگی کہ اگر آپ کی بیٹنگ آتی ہے تو آپ کے پاس جو ہے وہ بابر اعظم نہیں ہے. امام الحق کی ہم آپ بات کرتے ہیں, امام الحق بھی ٹیسٹ میں رنز کرتا ہے, وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے. تو یہ آپ کے لیے محمد رضوان ہو گیا, شان مسعود ہو گیا, ان کے کندھوں پر جو ہے بڑی ذمہ داری ہے. اگر آپ کے شروع کے ٹاپ آرڈر 3-4 جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس پیچھے بیٹنگ کیا ہے. فہیم اشرف کا آپ کو T20 تھوڑی کھلا دیں گے, وہ آپ کے لیے رن کر جائے گا. تو میرے خیال میں آپ کو جو ہے نا یہاں جو میں نے پہلے آپ کو بات کی تھی کہ کیچز نہیں چھوڑنے, اگر آپ نے کل بھی اگر اس طرح کی کیچز اس طرح کی فیلڈنگ کی تو میرے کے لیے آپ کے میچ بچانا ہی مشکل ہو جائے گا. مجھے لگ رہا ہے 3-3.5 دن میں میچ نہ ختم ہو جائے اگر اس طرح کی کنڈیشن رہی. اس طرح کی کنڈیشن آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس وقت بڑا مشکل ہے, اور خاص طور پہ آپ کو فیلڈنگ کو اپنی جو امپروو کرنا پڑے گا. اور جیسے آخر میں بھی میچ کے بعد بات ہو رہی تھی شاہین شاہ افریدی سے, تو انہوں نے ہی کہا کہ آج ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں فیلڈنگ میں, اگر اس کو اوور کم نہیں کیا گیا تو پھر بڑا مشکل ہوگا. اچھا جی, اب بیٹنگ کے حوالے سے تو آپ نے بالکل ٹھیک اس کی نشاندہی کر دی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انجریز کے جو مسئلہ ہے, یہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ یقیناً نئی بات نہیں ہے, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ انجریز آفٹر انجریز آپ کے پاس ریپلیسمنٹ کیا ہے, یہ ذرا بتائیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آج کل ماڈرن کرکٹ کے اندر, اچھا انگلینڈ کی ٹیم کی بات کرتے ہیں, آپ کے پاس وکٹ کیپر دیکھ لیں, آپ کے پاس بٹلر بھی ہے, آپ کے پاس بیسٹو بھی ہے, آپ کے پاس بے پناہ آپشن اویلیبل ہیں, ایک سے بڑھ کر ایک آپشن ہے, اور وہ انہوں نے تیار کی ہیں. بالکل. اور مزے کی بات ہے کہ وہ ٹیم کے ساتھ بھی رہے ہیں. کبھی جوس بٹلر کو آپ دیکھیں گے, کبھی آپ بیسٹو کو دیکھیں گے, کبھی آپ کسی کو دیکھیں گے, وہ ان کے پاس ریپلیسمنٹ تیار ہے. آپ کے پاس کون سی ریپلیسمنٹ ہے؟ یہاں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹیسٹ کے لیے آپ نے کیپٹن بھی اس کو بنایا ہے جو لیس ایکسپیرینس ہے, اس کو آپ نے کپتانی دی ہے. یہی تو رونا ہے یاسر بھائی. مجھے بتائیں نا کہ جب آپ ڈومیسٹک کرکٹ کراتے ہیں تو ڈومیسٹک کرکٹ میں 4 روزہ میچز میں یہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ سے اگر آپ ٹیسٹ کی ٹیم بناتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ جو ون ڈے کھیل رہا ہو یا T20 کھیل رہا ہو اسی کو آپ ٹیسٹ میں شامل کر دیں. بھائی آپ قائد اعظم ٹرافی کے میچز ہوتے ہیں, آپ گراؤنڈ میں تو جائیں, وہاں پر جا کر دیکھیں کہ کون کتنے رن کر رہا ہے اور کتنی دیر وکٹ پہ ٹھہر رہا ہے. ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنے لڑکے ایسے ہیں جو اس ٹورنامنٹ میں انہوں نے ڈبل سینچری بھی کی, سینچری بھی کی, لیکن ان کو کوئی دیکھتا نہیں ہے کیونکہ وہ بڑے نام نہیں ہے, ان کے پیچھے کوئی پرچی نہیں ہے. تو اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے. کامران غلام کو دیکھ لیں, مسلسل رن کر رہا ہے, کوئی پوچھ نہیں رہا ہے. نعمان علی جو لیفٹ آرم لیگ اسپنر ہے, مجھے بتائیں کہ ہر میچ میں اس کے 7-8-9 آؤٹ ہو رہے ہیں. اس نے کوئی قصور کیا ہے کہ اس کو آپ نہیں کھلا رہے ہیں؟ تو بھائی آپ جب ان چیزوں سے آپ نے ٹیم بنانی ہی نہیں ہے, آپ نے فرنچائز کی جو کرکٹ ہے اسی سے آپ نے ساری ٹیمیں بنانی ہے, تو پھر آپ یہ فرسٹ کلاس کرکٹ ختم کر دیں بھائی. قائد اعظم ٹرافی ختم کر دیں, پاکستان کا ختم کر دیں. لڑکوں کو بولیں بھائی جب آپ کا سیزن آؤٹ ہو آپ جا کے جتنی بھی لیگ کھیلنی ہے کھیل لیں. تو یہ آپ کو پاکستان کرکٹ بورڈ کو بڑے آپ باتیں تو کرتے ہیں انگلینڈ کی جو ہے وہ والا سسٹم لے آئیں گے, آسٹریلیا والا سسٹم لے آئیں گے, لیکن سسٹم میں کام کرنے والا کون ہے؟ ضروری تو نہیں کہ یونس خان نے 10,000 رنز کیے تو وہ اچھا کوچ بھی ثابت ہوگا. ضروری تو نہیں کہ مصباح الحق جو ہے اچھا کپتان تھا تو وہ اچھا ہیڈ کوچ یا اچھا چیف سلیکٹر بھی رہے گا. مجھے بتائیں آپ نے صرف اور صرف نام کے چکر میں, اور جو لوگ کل آپ نے تنقید کرتے تھے کہ پی سی بی میں یہ ہو رہا ہے, ان کو آپ نے عہدے دے دیے, وہ آپ کے خلاف آپ بات نہیں کرتے. تو سب سے بڑی بات یہ یاسر بھائی یہاں چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے. چیک اینڈ بیلنس جب تک نہیں ہوگا آپ کی ٹیم جو ہے وہ نیچے آتی رہے گی. ابھی آپ جو ہے یہ ٹیسٹ چیمپئن شپ بھی ہے, اگر آپ ایک آدمی ٹیسٹ میچ آگے تو آپ ویسے ہی 5ویں 6ٹے میں موجود ہیں, آپ اور نیچے چلے جائیں گے. 7ویں میں اس وقت آپ جو ٹیسٹ میں ہیں, تو میرے خیال میں آپ کو ڈومیسٹک کرکٹ دیکھنی پڑے گی. وہاں جو آپ کے جو کوچز جو ہیڈ کوچز آپ نے لگائے ہیں وہ چیف آپ کے سلیکٹر بھی ہیں, تو ان کو یہ کہنا پڑے گا بھائی دیکھیں گے ٹیسٹ میچ کے لیے کون سا پلیئر ایسا ہے جو ہمیں وکٹ پہ ٹھہر کر رنز کر کے دے, اور ایسا کون سا بالر ہے جو 10 اوور کراتا ہے تھکتا نہیں ہے. ہمارے پاس 3 اوور 4 اوور کرنے کے بعد آپ کا فاسٹ بالر جو ہے ہانپ جاتا ہے, آپ یہ نوٹ کیجئے گا کہ ہانپ جاتا ہے. لیکن دوسرے جو آسٹریلیا والے ہیں وہ ایک اینڈ سے اگر آپ اسے 10 اوور بھی کرائیں گے 12 اوور کرائیں گے ویسے کا ویسا فریش رہتا ہے.
بالکل تو ایسا ہی یہ آپ جب تک اس طرح کی نہیں ہوگی آپ کی کرکٹ نیچے آتے رہے گی یاسر بھائی. اور اس طریقے کی پرچی سسٹم جو ہے آپ کو ختم کرنا پڑے گا. اور آپ نے ہیڈ کوچ وہ لگانا ہے جس نے کوئی کورس کیا ہو, جس نے لیبل کیا ہو, 2 کیا ہو, 3 کیا ہو, 4 کیا ہو, اس کو لگائیں یار. کوئی تو نہیں ہے کہ مصباح الحق نے اگر آپ اچھی کپتانی کر دی تو بابر اعظم کو بہت اونچا کپتان بنا دے گا, ایسا نہیں ہے. بابر اعظم اچھا بیٹسمین ہے تو اپنی صلاحیت کی وجہ سے وہ 19 سے لے کر ڈومیسٹک سے لے کر نیچے سے اوپر آیا ہے تو جب یہ بنا ہے. اب ایک کھلاڑی جو ہے ایک T20 کی پرفارمنس کرتا ہے اس کو آپ نے ڈائریکٹلی جا کے نیوزی لینڈ اس کا کیریئر تو آپ نے تباہ کر دیا. میں شفیق کی بات کر رہا ہوں, دیکھیں نا آپ نے اس کو کھلایا, 2 میچز میں رن نہیں کیا, تیسرے میں باہر ہوا. اب ہو سکتا ہے کہ اب اس کو اگلی سیریز میں کب چانس ملتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جب تک بھائی ایک لڑکے کو پورا پالش تو کریں, دیکھیں گے یار 10-15 میچز میں اس کی پرفارمنس کیا رہی ہے. تو جب تک ان چیزیں نہیں ہوگی, اب بالرز کو جو ہے بڑے بڑے سٹار سے ملاتے رہیں گے تو بالرز کے کالر ویسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ سر کسی نے ایک میچ میں 5 آؤٹ کر لیے نا, اس کے کالر کھڑے ہو گئے, پھر تو میڈیا والے کو بھی دیکھ کے ایسا نکل رہا ہوتا ہے کہ جیسے بہت بڑا اس نے 3 مار دیا, اور وہاں رنزوں کی آواز لگا دیتے ہیں دوسرے ممالک میں وہاں کو ان کے ویسے ایٹیٹیوڈ رہتا ہے. ہمارے ایٹیٹیوڈ جو ہے چینج ہو جاتے ہیں, چاہے وہ ہمارے کوچز ہوں یا PCB کے لوگ ہوں یا پھر کھلاڑی ہوں. ایسے یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہا, میں آپ کی بات سے اتفاق کروں گا کہ ہمارے ہاں یہ بڑا ایک ایشو ہے کہ بہت جلدی جو کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی 100 رن کر دے تو اس کو وراٹ کوہلی سے اور کسی بھی دنیا کے بہترین بیٹسمین سے مقابلہ ہوتا ہے. لائک وائز بولرز 2 گیندیں اس نے اچھی کر دیں, تیز کر دیں, آپ نے اس کو ڈینس لیلی بنا دیا اور بڑے بڑے بولر سے ملا دیا. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اس کے اوپر ابھی گفتگو کرتے ہیں, اور خاص طور پہ جیسا بھی سلیکٹر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, چیف سلیکٹر کے اوپر بھی ذرا ہم نے گفتگو کرتی ہیں, اور ساتھ ہی یہ جو کنٹروورسیز ابھی آئی ہیں ان کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اپنی ڈسکشن کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیں اسپورٹس 21. ویلکم بیک ونس اگین. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسپورٹس 21, اور بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی پاکستان کے دورہ نیوزی لینڈ کے حوالے سے اور پہلے ٹیسٹ میچ کے حوالے سے. اب تک کی جو پرفارمنس رہی ہے ہم نے دیکھی, 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے, 222 رنز ہو چکے ہیں دن کے اختتام پر, اور بڑی آپ سمجھ لیں کہ مہنگے 2 کیچز جو ہیں وہ ڈراپ ہوئے کین ولیمسن کے, نیوزی لینڈ کے کیپٹن ہیں اور ورلڈ کلاس پلیئر ہیں, جس کے بعد انہوں نے 94 رنز جو ہے وہ بورڈ کے اوپر لگا دیے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ ان کو کیسے روکا جاتا ہے اور اب نیکسٹ ڈے کے لیے کیا پریپریشنز ہوں گی. یہ معاملات اب تک جو ہے زیر بحث آ چکے ہیں. بدی زماں یہاں پر موجود ہیں, ان سے ہماری گفتگو جاری تھی بریک پہ جانے سے پہلے. بدی یہ فرمائیے, آپ نے سلیکشن کے حوالے سے بات کی تو مجھے یاد آیا کہ چیف سلیکٹر کی بھی تعیناتی ہوئی ہے, اور ہمارے ہاں جیسے کسی چیز کی کوئی جسٹیفیکیشن اور کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے, مطلب کوچ کسی کو بھی لگایا جا سکتا ہے اگر آپ کے قریبی ہو بورڈ سے, اگر اس کے تعلقات اچھے ہوں تو اس کی کوئی بھی اس کو بنیاد بنا کر اس کو لگایا جا سکتا ہے, ہیڈ کوچ بھی اور چیف سلیکٹر بھی. دین اسی طرح دوبارہ چیف سلیکٹر اور کرکٹنگ کمیٹی کے لیے چیئرمین بھی آپ نے لگا دیا, تو بالکل آؤٹ آف کلر تھے, کرکٹ سے ان کا تعلق شاید ختم ہو گیا تھا, اب آپ نے کرکٹ کمیٹی کا چیئرمین لگا دیا انہیں. اور دین آپ نے چیف سلیکٹر جو واقعی منجے ہوئے سلیکٹرز تھے ان کو چھوڑ کے توصیف احمد اور اس طرح بڑے بڑے نام تھے, سلیم جعفر وغیرہ گراؤنڈ میں نظر آتے تھے, پلیئرز کو دیکھتے تھے, ان کو چھوڑ کے آپ نے محمد وسیم جیسا بھی آپ نے کہا کہ جو زیادہ کرٹیسزم میں ایکٹیو رہے گا, زیادہ کرٹیسائز کرے گا, اس کو اتنی بڑی پوسٹ ملے گی. تو دین یہ آپ کے سامنے. تو یہ سلسلہ کب تک چلے گا یہ ذرا بتائیے, اور جواب اس کا بھی دیجیے گا کہ ڈومیسٹک کی پرفارمنس بڑی میٹر کرتی ہے, جس کا بھی آپ نے کہا نا قائد اعظم ٹرافی میں 200 لڑکے کر کے بیٹھے ہوئے, آپ ان کو نہیں دیکھا, تو کیا اب جا کر دیکھیں گے گراؤنڈ میں ان کی پرفارمنس اور اس کے بارے میں بات کریں گے, جواب دیں گے؟ دیکھیں یاسر بھائی, سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ آپ چیف سلیکٹر کس کو بنا رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ, آپ اگر آپ نے ایک کرائیٹیریا رکھا ہوا ہے, آپ نے ایک طریقہ رکھا ہوا ہے, تو اس کے مطابق آپ اشتہار دیں, اور اس اشتہار کے مطابق اگر 15 سے 20 لوگ آتے ہیں تو اس کے بعد ان میں سے آپ سلیکٹ کریں کہ آیا یہ جو کوچ ہے یا یہ بندہ جو ہے یہ ہمیں قائد اعظم ٹرافی کے کراچی کے گراؤنڈز میں بھی نظر آتا ہے, یہ ہمیں پنڈی میں بھی نظر آتا ہے, یہ ملتان میں بھی نظر آتا ہے, اور یہ ہر جگہ نظر آتا ہے. تو اس کو لڑکے جانتے ہیں. مجھے بتائیں, آپ کے کوچز کچھ ایسے کوچز بھی ہیں جن کو کھلاڑیوں کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ فاسٹ بولنگ کرتا ہے, اسپنر ہے, یا پھر وہ بیٹسمین ہے, کون سے نمبر پہ کھیلتا ہے, یہاں تک بھی بات ہے. میں نے ٹرائل میں دیکھا, انڈر 16 ٹرائل میں دیکھ لیں نا. ابھی دیکھیں, آپ نے غلام علی کو اٹھا کے جو ہے وہ بنا دیا جو ہیڈ کوچ جو ہے سیکنڈ 11 کا. مجھے بتائیں, ایک بندہ جو ہے بالکل باہر بیٹھا ہوا, اس کو کرکٹ کوئی 8-9 سال ہو گئے کرکٹ کے اندر نہیں آیا, وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں کر رہا تھا, دیکھ رہا ہوگا کہ کبھی آپ پر تنقید کر رہا, تو آپ نے اس کو بھی اندر لیا ہے. محمد یوسف جو ہیں مانا بہت اچھے بیٹسمین تھے, ٹیسٹ کرکٹ اس میں کوئی شک نہیں, بہت زبردست بیٹسمین تھے, لیکن آپ کو اتنی دیر کے بعد کیوں خیال آیا؟ محمد یوسف پہلے بھی تو یہیں تھے, ان کو رکھ لیتے. اس کے علاوہ
جو آپ کے جو محمد وسیم کو آپ چیف سلیکٹر لے کے مجھے بتائیں کیا آپ کیا لوگوں کو کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ کل تک باتیں ہوتی ہیں کہ مصباح الگ تھے تو اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم کے لڑکے جو ہیں وہ ٹیم میں کھیل رہے ہوتے تھے. آج یہ اگر چیف سلیکٹر ہیں تو ان پہ بھی باتیں ہوں گی کہ یہ اپنے کس کس پرچی کو جو ہے نا اوپر لے کے آئیں گے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اگر ایسا ہوگا تو پھر آپ دیکھ لیں پاکستان کرکٹ کس طرف جائے گی. محمد عامر کی مثال آپ کے سامنے ہے. وہ روتے روتے جو ہے نا اس نے کرکٹ چھوڑ دیے کہ اس نے کہا کہ ٹیسٹ کرکٹ کے بارے میں نے پہلے ہی مکی آتھر کو کہہ دیا تھا کہ اب میرا جسم جواب نہیں دے رہا, میں اتنے عرصہ باہر رہا ہوں اور مجھ سے وہ چیز نہیں ہو رہی. بجائے اس کے کہ میری پرفارمنس نہ ہو, میں ٹیم میں ان ہوتا رہا ہوں, تو میں ٹیسٹ کرکٹ چھوڑ رہا ہوں, میں ون ڈے اور T20 کھیلتا رہوں گا. تو یہاں پر بھی جو ہے دیکھیں نا ہیڈ کوچ کا کیا کام ہوتا ہے. اگر اس نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر ہی دیا تھا, چلو اس نے جلد بازی میں کر ہی دیا, آپ کا کام ہے ان سے پوچھنا کہ بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے. آپ کو مصباح سے مسئلہ تھا, آپ کو یونس سے مسئلہ تھا, آپ کو کسی اور سے مسئلہ تھا, ہمیں بتائیں. تو ایسا ہی ہوتا رہے گا کہ کل کوئی اور کھلاڑی بولے گا تو وہ بھی سری پی سی بی کا جواب سنیں. پی سی بی کہتا ہے جی ان کا ذاتی مسئلہ ہے, وہ جو کریں. یار آپ کو ایکشن لینا چاہیے کہ ایک بندہ ہمارا جس نے چیمپئنز ٹرافی میں ہمیں جتایا, اس کے علاوہ مین بولر ہے آپ کا, اور آپ کو ویسے ہی چھوڑ کے جا رہا ہے. آپ نے اتنا انویسٹ کیا لانے کے لیے, آپ نے بڑی سیکریفائسز کی ہیں. دیکھیں آپ کی تنقید ہوتی رہی 5 سال تک, وہ باہر رہا, اس کے بعد واپس آیا. تو جب وہ اچھا جب اس کی پرفارمنس بہتر ہونے لگی تو آپ نے اس کے ساتھ کیا. جب پرفارم نہیں کر رہا تھا تو وہ ان ہوتا رہا. اب اس کو بتائیں اس کو کیا مسئلہ ہوگا. وہ تو PSL بھی کھیلے گا, پلیٹینیم کیٹیگری میں آ گیا, وہ T10 بھی کھیل رہا ہے, وہ 2-4 اس کو بگ بیش سے بھی آفر آ گئی ہے, لنکن سے بھی کھیل رہا ہے. تو اس کو کیا, وہ تو کروڑوں روپے ویسے بھی کما لے گا. تو سب سے بڑی بات اگر ایسے ایک ایک کر کے اگر ایک کوچ کو ایک لڑکا پسند نہیں, ایک چیف سلیکٹر کو ایک لڑکا پسند نہیں, اور اس کو وہ باہر نکال دے گا, تو ایسے آپ اپنی کرکٹ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اور محمد وسیم چلو سبھی کہتے ہیں جی کہ وہ کاظم ٹرافی میں موجود ہوتے ہیں, سب گراؤنڈ میں ہوتے ہیں, ہیڈ کوچ ہیں, کیونکہ وہ ناردرن کے ہیڈ کوچ رہے ہیں, تو انہوں نے ٹیم کو پہلے جتایا بھی, پاکستان کپ بھی جتوایا, اور لڑکوں کو جانتے بھی ہیں. لیکن لڑکوں کو جاننا اور بات ہوتی ہے, لیکن کرکٹ کو سمجھنا اور بات ہوتی ہے. مانا کہ انہوں نے آتے ہی پہلے ٹیسٹ میں سینچری کی تھی, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کہاں سے کہاں چلے گی وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن آپ کو چیف سلیکٹر دیکھیں, توصیف احمد نے بیچارے نے کیا قصور کیا تھا, صحیح ہے, وہ یہی تھا کہ وہ ہر وقت گراؤنڈ میں موجود ہوتا تھا. سینئر موسٹ آدمی ہے. اقبال قاسم جو ہے, کیا بات, ایک ایک کھلاڑی کا اگر آپ ان سے نام پوچھیں تو وہ آپ کو اب بھی بتائیں گے. وہ بات صحیح ہے, لیکن یہ تو بتائیں جب کرکٹنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے تو وہ یس میں نہیں ہے, تو اب وہ کیسے جگہ بنائیں گے جب ان سے زیادہ کرکٹ کو نہ کوئی سمجھتا ہے نہ جج کر سکتا. اب دوسری ایک اور بات, آپ نے جو کرکٹ کمیٹی, ٹھیک ہے, اچھا بدی ڈسکشن جاری رکھتے ہیں. ایک چھوٹی سی ہمیں کمرشل بریک لینی ہے, بریک کے بعد فوراً واپس آتے ہیں, گفتگو کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیں اسپورٹس 21. ویلکم بیک ونس اگین. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسپورٹس 21. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی, بات ہو رہی تھی کچھ پاکستان کرکٹ کے حوالے سے اور دورہ نیوزی لینڈ کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی, اور ساتھ ہی ابھی جو پی سی بی میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں ہر دور میں اس کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں, خاص طور پہ جو تعیناتیاں کی جاتی ہیں اس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے. چیف سلیکٹر صاحب کا جو ابھی انتخاب ہوا ہے کس بنیاد پر ہوا, یہ سوال ضرور پوچھا جائے گا. بدی الزماں یہاں تشریف فرمائے, ان سے ہماری گفتگو جاری تھی. بدی صاحب, آپ نے نشاندہی کی, بالکل ٹھیک کہا کہ بڑے سینئر لوگ, سیزنر لوگ موجود ہیں جو کرکٹ کو جا کر دیکھتے ہیں, لیکن فائدہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا. اور یہ چیز اب ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک یہ پکی ہو گئی ہے, شاید لڑکوں کے دماغ میں بھی بیٹھ گئی ہے کہ کسی طرح سم ہاؤ آپ کسی فرنچائز کے ساتھ جا کے جگہ بنا لو تو آپ خود بخود لائم لائٹ میں آ جاؤ گے اور پاکستانی ٹیم میں ایکسس مل جائے گا, اور اس کی بنیاد پر آپ کو نہ صرف انٹرنیشنل کرکٹ ملے گی T20 ون ڈے, بلکہ اب تو ٹیسٹ کرکٹ بھی مل جائے گی. وہ آپ نے میسج دے دیا فہیم اشرف کو کھلا کے. جی بالکل, سب سے پہلی بات تو آپ جو چیف سلیکٹر کی بات کی, دیکھیں چیف سلیکٹر کے لیے اگر آپ ایک طرف محمد اکرم کو بھی ساتھ رکھ رہے تھے, ایک طرف محمد یوسف کا نام بھی آ رہا تھا, ایک طرف محمد وسیم کا نام آ رہا تھا, ٹھیک ہے. اگر آپ تجربے کو دیکھتے ہیں, اگر آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور جو کرکٹ کو سمجھ بوجھ کی بات دیکھتے ہیں, تو میرے خیال میں محمد یوسف ان تینوں سے بہتر تھا. اور اس کے علاوہ محمد اکرم اس لیے بہتر تھا کہ محمد اکرم جو ہے وہ گراؤنڈوں میں جاتا رہا ہے, دیکھیں فرنچائز میں بھی ٹیم کے ساتھ رہا ہے, اس کے علاوہ اس کے جو ٹیم کی مختلف جگہوں میں جاتی رہی ہے تو وہ لڑکوں کو جانتا بھی ہے, تو میرے خیال میں وہ زیادہ سوٹیبل ہے. لیکن محمد وسیم وہی کہتے ہیں نا کہ جس کی جتنی بڑی پرچی اس کو اتنی بڑی پوسٹ, وہی والی کہانی ہے کہ ان کی جتنی بڑی پرچی تھی ان کو پوسٹ مل گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی جب تک آپ من پسند بھرتیاں کرتے رہیں گے, بورڈ میں لاکھوں روپے اس طریقے سے اڑاتے رہیں گے, مجھے بتائیں ایک کوچ جو ہے وہ کل 1 سے 1.5 لاکھ روپے لے رہا تھا, وہی کوچ جو ہے
آج 8 لاکھ روپے میں آپ نے رکھا ہے. تو مجھے بتائیں یہ کیا پاکستان کرکٹ میں اتنا پیسہ ہے؟ لوگوں کے جب کورونا وائرس آیا تو جتنے بھی کرکٹ بورڈ ہیں چاہے آسٹریلیا کو اٹھا لیں انگلینڈ کو اٹھا لیں لوگوں کو نکال دیا گیا, ان کی سیلریاں کم کر دی گئی, ان کی تنخواہیں کم کر دی گئی, لیکن ہمارے یہاں لاکھوں روپے کی بڑھتیاں ہوتی رہیں. تو سب سے بڑی بات یہ ہے اگر آپ اپنا مجھے بتائیں ابھی بھی آپ کے جو ہیں وہ چیئرمین چھٹی پر ہیں, آپ کے سی او چھٹی پر ہیں, آپ کی کرکٹ جو ہے ڈمی وہ یہاں پر چل رہی ہے, لوگ چلا رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہی ہے بھائی آپ رکھیں, آپ بڑے بڑے دیکھیں جو کرکٹر کو سمجھتے ہیں نا, آپ سابق کرکٹر جتنے بھی ہیں آپ ان کو بورڈ میں لے کر آئیں اور ان سے ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں. ہم یہ نہیں کہتے, لیکن یہ نہیں کہ محمد یوسف اگر آپ کل آپ کے خلاف بولتا تھا, آپ نے نوکری دے دی, آج پی سی بی میں سب اچھا ہو گیا. اس کو آج بھی وہی بات کرنی چاہیے کہ بھائی پی سی بی میں پہلے جو غلطیاں ہوتی اب بھی ہو رہی ہیں, اگر ان کو دور نہیں کیا گیا تو پاکستانی بیٹسمین آئندہ کے لیے ایسے نہیں آئیں گے. تو یہ ڈومیسٹک کرکٹ میں آپ نے جو ہیڈ کوچز رکھے نا 6 ٹیموں کے, ان 6 ٹیموں کے ہیڈ کوچز کو آپ نے بولنا پڑے گا کہ بھائی آپ نے ایک ایک کھلاڑی پہ نظر رکھنی ہے. کامران غلام جو ہے وہ سیزن میں کتنے رن کر رہا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ نعمان علی کتنے آؤٹ کر رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے. تابش خان نے کیا قصور کیا تھا, آؤٹ کرتے کرتے 500-550 وکٹیں لے گیا, اس کو آج دن تک کسی بڈھا ہو گیا, اس کو کسی نے ٹیسٹ نہیں کھلایا. تو کہنے کا مقصد افتخار احمد آج دن تک آپ کی چوائس ہے, کس بیس پہ کھیل رہا ہے, اس وجہ سے کہ مصباح الحق جو ہے ان کے وہ تھے. تو آپ جتنے بھی لڑکے اب لے کے گئے نا, آپ نے حیدر علی آیا نا, آپ نے اس کو سپر سٹار پہلے دن سے بنا دیا. ایسا ہی ہوا ہے. وہ احمد شفیق کیا نام اس کا, وہ آیا اور اس کو آپ نے کہہ دیا کہ اس نے یار عبداللہ شفیق آپ نے پہلے میچ میں فرسٹ کلاس میں سینچری کی, پھر T20 میں ایک میچ میں رنز کیے زمبابوے کے خلاف, تو پھر ایک اس نے آگے رنز کیے, انہوں نے کہا یار یہ تو بہت ہی بڑا بیٹسمین ہے. وہ بھائی 2 میچوں سے کسی کی پرفارمنس کو آپ نہیں جج کر سکتے. ابھی چیف سلیکٹر کا کام ہے, اور جو سلیکٹر آپ نے رکھے ان کا کام ہے کہ بھائی وہ اگر کاظم ٹرافی کے میچز دیکھ رہے ہیں نا, دیکھیں بھائی سندھ کی ٹیم میں کون سا لڑکا جو ہے وہ اس سیزن میں رنز کیا, پروڈکٹ کیا آپ نے بنا کے دی ہے. صحیح ہے. سندھ کی ٹیم میں بھائی یہ 18 لڑکے تھے, ان کی یہ کھیلیں, اور اس کی بیٹنگ کی یہ پرفارمنس تھی, بالنگ کی یہ پوائنٹ تھی, اور ایک کیپر جو ہے وہ اس طرح کا ہے. اسی طریقے سے 6 ٹیموں کو آپ کے جو ہیڈ کوچز آپ جب آپ نے لاکھوں روپے میں رکھے نا, ان سے پھر اس کا رزلٹ بھی لیں. آپ نے اگر فیصل کو رکھا ہے نا تو اس سے یہ پوچھیں کہ فیصل بھائی آپ مجھے بتائیں کہ بلوچستان میں کون سا بیٹسمین ایسا ہے کہ جو پاکستان ٹیم کی نمائندگی کر سکتا ہے ٹیسٹ کرکٹ میں, کون سا ایسا بولر ہے, کون سا ایسا کیپر ہے, رزلٹ لیں اس سے, آپ پروڈکٹ جو تیار کر کے دے وہ دیں. یہ نہیں مطلب کہ آپ مہینہ پورا ہوا آپ نے اس کو پیسے دے دیے اور بڑے ذمہ ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. نام سے نام بڑا ہونا ضروری نہیں کہ وہ اچھا کوچ بھی ہو, اچھا سلیکٹر بھی ہو. سب سے بڑی بات ہے جو کھیل کو آج میں آپ کو بتاؤں, میں نام اسی وجہ سے لینا مجھے پڑ گئے, ظفر احمد, جمیل ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے, میں آج دن تک 15 20 25 سال ہو گئے ان کو میں ان گراؤنڈوں میں دیکھتا ہوں جن کو ایک بچے سے لے کر سپر سٹار تک کا نام یاد ہے. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے, لیکن جب یہ سٹار انہی کے بنے ہوئے اور نام کیا آ جاتا ہے, یہ مصباح نے اس کو سامنے لایا, حالانکہ لایا ظفر احمد نے ہوتا ہے, حالانکہ لایا نوید محبوب ازمی نے ہوتا ہے. یار ان لوگوں نے کیا قصور کیا کہ وہ آج دن تک وہیں پہ پڑے ہوئے, بالکل صحیح, سے بڑے نام والے جو لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں دی ہیں کرکٹ کو, اور ہم لوگ ان کے پاس کھیل کر ہم نے بڑی کرکٹ کھیلی جو بھی ہوا, لیکن وہ تھے کنٹریبیوٹر, اور آج بھی وہ اسی طرح محنت سے جو ہے وہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہا ہے. بدی پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو گیا, لیکن یہ ڈومیسٹک کرکٹ کا جو آپ نے ابھی یہ پوائنٹ ریز کیا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ایک نشست اور رکھیں گے. ضرور یہ ایک سوال ہونا چاہیے کہ آپ نے جب بھاری تنخواہوں پر کوچز کو رکھا ہے تو ان سے آپ پروڈکٹ مانگے, ان سے ریزلٹس مانگے, اور اگر وہ نہیں دے سکیں تو پھر اس کا کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اتنی ان کو بڑی چیلنج پہ رکھیں. تھینک یو سو ویری مچ بدی اسامہ, پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہونے کے لیے. ناظرین یہ آج کا پروگرام تھا, بات ہوئی کچھ کرکٹ کے حوالے سے, پاکستان کے دورہ نیوزی لینڈ کے حوالے سے. یہ ٹیسٹ میچز جاری ہیں, اس کے اوپر ہماری ڈسکشن آگے بھی جاری رہے گی. یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا, لیکن نیکسٹ ویک انشاءاللہ اسی پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.